آج بھی دیکھو قرآن کریم پڑھنے کے بعد ایک عجیب بات یاد آئے گی. قرآن کریم ایک جگہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا قرآن پڑھنے کے بعد بعض لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اعتراض آ گیا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس قرآن کریم میں ہدایت ہے, اور آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا اسی قرآن میں رب نے فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جایا کرتے ہیں. ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے. اے لوگو علم صحیح کرو, علم صحیح کرو. انسان تو غلط نہیں ہوتا, لیکن جب علم اس کے اندر غلط داخل ہو جاتا ہے تو انسان کو بھی غلط بنا دیا کرتا ہے, اس کی شخصیات کو بھی مجروح کر دیا کرتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہوئے نہیں شرماتا کہ میں کس پر بھونک کر رہا ہوں, اس سامنے والی شخصیت کون سی ہے. وہ سامنے والے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ میرا نبی تو کہہ رہا ہے لا تسبن احدا ولا تحقرن بالمعروف شیئا فإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. ہاں ابو داؤد میں میرے نبی نے تو فرمایا ہے لوگو کسی کی ذات کو برا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اور ہم کسی کو برا کہنے میں ذرہ برابر نہیں چوکتے. اے لوگوں کسی کی ذات کو ریمس کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں. ہاں بہت تو ایسے ہیں. ابھی 4-5 ماہ قبل ایک بہت بڑا سیمینار تھا ساؤتھ افریقہ میں, جوہانسبرگ میں. میرا بھی جانا ہوا الحمدللہ. اس کے بعد حرمین کا سفر, تنزانیہ, ملک شام, دمشق, 3-4 ملکوں کا دورہ. وہاں بڑے بڑے علماء ایران سے تشریف لائے تھے. حتمانہ شفقت تقی ایران سے تشریف لائے. حتمانہ سعید انور صاحب مدد اللہ العالی افغانستان سے تشریف لائے. بڑے بڑے علماء تشریف لے کر لائے. بڑی ایک کانفرنس ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ, بہت سے مدوں کے اوپر بات ہوئی. وہاں ایک مدہ یہ بھی چلا, ایک بات یہ بھی چلی کہ ایک تنظیم ایسی بنائی جائے, ایک پورے طور پر متفقہ طور سے ایک فیصلہ ایسا کیا جائے کہ کبھی اس میں ایک قرارداد ایسی پیش کی جائے کہ جس میں ایک عام مسلمان کے خلاف بھی آواز اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے. اور اسی حدیث کی روشنی میں لا تسبن احدا ولا تحقرن من المعروف شیئا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مدینہ المنورہ تشریف لائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے سارے خاندان کو لے کر کے تشریف لائے. چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے. جب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے, ہمیں کوئی وعظ فرما دیجئے جو مختصر بھی ہو اور نفع بخش بھی ہو, جامع بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی, آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا جابر دیکھو میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے لا تسبن احدا, کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا. اللہ اکبر. کیوں؟ فرمایا انسان کے آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے, شروع کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مثال, اگر کوئی شخص خوب نمازیں پڑھتا ہو, خوب روزہ رکھتا ہو, خوب زکوٰۃ دیتا ہو, اس نے حج بھی کی ہو, لیکن زندگی کی آخری لمحات میں مرنے سے چند روز پہلے کوئی کفر کا جملہ کہہ دے, کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے اس پر کفر صادر آ جائے, کفر کا فتویٰ لگ جائے, تو بتاؤ ساری زندگی کی نیکیوں کو آگ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی کہ نہیں برباد ہو گئی؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا. اس کا اپوزٹ, ساری زندگی کسی نے بدمعاشی کی ہو, بدکاری کی ہو, ساری زندگی اس نے ایک نیک کام نہ کیا ہو, لیکن زندگی کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے, وہ کلمہ شریف پڑھ لے, وہ اسلام میں داخل ہو جائے, تو بتاؤ اسلام میں داخل ہونے سے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو آگ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, تم
تم کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا. ہاں بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں, اقوال برے ہو سکتے ہیں, افعال برے ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی انسان برا نہیں ہو سکتا, وہ ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہو سکتا. تم نہیں جانتے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, اسی لیے تمہیں حکم یہ ہے کہ تم کسی کی ذات پر کبھی انگلی نہ اٹھانا. اور احادیث میں اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. آپ نے علماء سے واقعہ سنا ہوگا, بنو اسرائیل کی ایک عورت ہے, ناچنے والی فحاشہ عورت, اپنے جسم کا سودا کرنے والی, زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا, ہمیشہ رب کو ناراض کیا ہے. ایک روز جنگل سے گزر رہی ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, تیز دھوپ ہے. ہاں بیچوں بیچ جنگل میں پورے طور پر ایک کنواں ہے. کنویں کے قریب ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کو دیکھا, اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا. وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی, ڈول نظر آ جائے, رسی نظر آ جائے تاکہ میں اس کتے کو پانی پلا دوں, لیکن ڈول نظر نہ آئی, رسی نظر نہ آئی. اس نے اپنی حکمت سے کام لیا, سر کی اوڑھنی کو دوپٹے کو اتارا, اسے رسی بنایا, موزے کو نکالا, اسے ڈول بنایا, کنویں میں لٹکایا. جو پانی جذب ہو گیا موزے میں, تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کے منہ میں نچوڑ دیا. اس کی جان میں جان آ گئی, وہ قدموں میں لوٹنے لگ گیا. نہ جانے آسمان کی طرف کیا کہہ دیا. آواز آئی, اے میری بندی, بے شک تو گنہگار ہے, بے شک تو خطا کار ہے, بے شک تو بد کردار ہے. ہاں بے شک تو نے مجھ کو راضی کرنے کا کوئی کام نہ کیا, ہمیشہ مجھے ناراض کیا ہے, لیکن آج ایک حقیر مخلوق پر, میری ایک حقیر بے زبان مخلوق پر تو نے رحم کیا. جا, میں نے تجھ پر رحم کر دیا, میں نے تیرے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. میرے نبی نے فرمایا, معراج کی رات میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. لا تسبن احدا, کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا. اور اسی کے آگے ایک اور واقعہ امام ابو داؤد نے نقل فرمایا. ایک اور عورت ہے بنو اسرائیل کی, نماز پڑھنے والی, روزہ رکھنے والی, صدقہ خیرات کرنے والی, اخلاق بھی عمدہ. اس نے گھر میں ایک بلی پال رکھی ہے, اسے کھانے کو نہیں دیتی کہ یہ صرف چوہے کھائے. بالآخر اس ننھی سی جان کو کب تک چوہے ملتے, تڑپ کر بھوک کی وجہ سے مر گئی. میرے نبی نے فرمایا, معراج کی رات میں نے اسے جہنم میں دیکھا. اسے نمازیں بچا نہ پائیں, اسے روزے بچا نہ پائے, اس کے اچھے اخلاق بچا نہ پائے. ایک بلی, حقیر سی مخلوق, بلی کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو آگ لگا دی, اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. اے لوگوں, تمہیں حکم یہ ہے, لا تسبن احدا, تم بھی کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہا کرو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے. پہلی نصیحت. یا رسول اللہ, دوسری نصیحت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, دوسری نصیحت یہ ہے, وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ کرو. ہائے ہائے, یہاں پر ہم بڑا پھنس جاتے ہیں. مولوی صاحب آپ نے سنت نہیں پڑھی. ارے سنت ہی تو ہے, نفل نہیں پڑھی, نفل ہی تو ہے, چھوڑنا تو گناہ تھوڑا ہی ہے. خوب یاد رکھو, اگر سنت کو ایسے ہی نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, لیکن امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے لکھا, ملا علی قاری نے لکھا, سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اے لوگوں, سنت کو سنت سمجھ کر نہ چھوڑا کرو. ہاں اگر وقت نہیں ہے ایسے کوئی بات نہیں. وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ کرو. اور اسی کا ایک اپوزٹ ہے, جس طریقے سے نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے, ایسے ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. حکیم الامت نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا. فرمایا, ایک انگارہ آگ کا چھوٹا ہے, ایک بڑا ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میاں بڑا انگارہ نہیں, چھوٹا انگارہ اٹھا کے جیب میں رکھ لو, یا نوٹوں کے بنڈل کے درمیان میں رکھ لو, یا اپنی الماری میں رکھ لو, تو آپ بتائیں کہ چھوٹا انگارہ آپ کے کپڑوں کو جلائے گا نہیں, آپ کے نوٹوں کو جلائے گا نہیں؟ بے شک جلا دے گا. فرمایا, جس طریقے سے
آگ کا چھوٹا سا انگارہ تمہارے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ایسے ہی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کرنا تمہاری نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیا کرتا ہے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا۔ تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهًا إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ۔ جب بھی اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو، جب بھی اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو اس سے ذرا مسکرا کے ملا کرو۔ وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ، جب کسی اپنے بھائی سے بات کرو، ملاقات کرو تو اس سے مسکرا کے ملا کرو، خوش دلی سے ملا کرو۔ بھلے تمہارے اندر لاکھوں غم ہو، بھلے تم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہو، لیکن جب اس سے ملو تو اسے ایسا لگے گویا آپ اسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم اس طریقے سے اپنے بھائی سے ملو گے، ان ذالک من المعروف، رب ذوالجلال تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر کر دے۔ کتنی جامع نصیحتیں ہمیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اے میرے مسلمانوں، اے میرے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ علم کے میدان میں آگے آئیے، تعلیم کے میدان میں آگے آئیے۔ جتنی خرافاتیں آج نوجوانوں میں نظر آ رہی ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے جو علم کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اے میرے بھائیوں، آپ ہر اعتبار سے مضبوط ہو، آپ ہر اعتبار سے اچھے ہو، آپ بڑے بھولے ہو، میں کوئی گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں، تھوڑا سا اور اچھے بن جائیے۔ اچھے کو اچھا بننے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بگڑے کو اچھا بننے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اچھے کو اچھا بننے میں اگر آپ کا گھر پہلے سے ڈینٹنگ پینٹنگ ہو تو ذرا سا برس ماریے فرش ہو جاتا ہے، اور اگر پورے طور پر وہ پہلے سے کھنڈار ہے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی پٹی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد فنیشنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ تو اچھے سے ہیں، بس تھوڑا سا اور اچھا ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہاں بھی مدرسہ ہے، یہاں بھی پورے طور پر مدرسہ۔ دیکھو عورتوں نے بھی کمال کیا ہوا ہے، جب ہماری مائیں اس معاملے میں آگے آئیں گی انشاءاللہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں آگے نکل کے چلے جائیں گے۔ ماں بچے کا پہلا مدرسہ، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ بچہ مدرسے تو بہت دور بہت بعد میں جاتا ہے، جب ہوش مند ہو جاتا ہے، جب جاننے والا ہو جاتا ہے، جب وہ بولنے لگتا ہے، الف با تا سا پڑھنے لگتا ہے، جب اے بی سی ڈی جاننے لگتا ہے، تب اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، تب اس کو مکتب میں بھیجا جاتا ہے، مدرسے میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ماں کی گود میں بچہ شروع سے رہتا ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ماں کی گود بچہ کا پہلا مدرسہ، ماں بچے کی پہلی مدرس، باپ بچے کا پہلا مدرس۔ ہاں اے میری بہنوں، اے میری عزیزہ بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر فقط دودھ مت پلایا کیجئے، بلکہ اس گودی میں بٹھا کر دودھ کے ساتھ امام الانبیاء کی سنتیں گھول کے پلا دیا کیجئے، کیونکہ جس طریقے سے ماں کے دودھ کا اثر بچے کی زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے، اسی طریقے سے ماں کی گود میں پلے بڑے بچے کی تربیت کا اثر زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں دنیا، جن کو بایزید بسطامی کہتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قبل انہوں نے بایزید کے والد نے اپنی اہلیہ یعنی بایزید کی اماں سے ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی، بہت غور سے سننا۔ ہماری بہنیں بڑی کثیر تعداد میں ہیں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ذرا آپ اس واقعے میں سنیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک وصیت کی بایزید کے والد نے اپنی اہلیہ یعنی بایزید کی ماں سے کہ دیکھو اب شاید میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب شاید میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ہمارا بچہ جب بڑا ہو جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، ہمارا بچہ جب بڑا ہو جائے تو آپ اسے اتنا پڑھانا، ایسی اس کی تربیت کرنا کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ سبحان اللہ، کیا بن جائے؟ اللہ کا ولی بن جائے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بایزید رحمت اللہ علیہ عمر تقریباً 4-5 سال کی رہی ہوگی۔ اماں کو فکر ہوئی اپنے بیٹے کو کس مکتب میں ڈالا جائے، کس مدرسے میں ڈالا جائے۔ لوگوں سے معلوم کیا، پتہ چلا
قریب میں ایک مکتب ہے، حافظ صاحب وہاں پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا اگر وہ استاذ بن جائے آپ کے بیٹے کا تو آپ کا بیٹا آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ بوڑھی ماں اس لالچ میں اپنے اس یتیم لخت جگر کو لے کر کے اس مکتب میں پہنچ گئی اور جا کر کے حضرت کے سامنے کہنے لگی، حضرت جی میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ میرا یتیم لخت جگر ہے، آپ میرے اس یتیم نذرانے کو قبول فرما لیں۔ حضرت جی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب ماں چلنے لگی تو دھیرے سے چپکے سے استاد جی کے کان میں ایک بات کہی کہ حضرت جی میں بعد میں جاؤں گی، پہلے آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کریں، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ بہن کون سا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ فرمایا میرے شوہر کی آخری خواہش یہ تھی، میرے شوہر کی آخری تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے، لہذا آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے بیٹے کو اس وقت تک چھٹی نہیں دیں گے جب تک کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ اللہ اکبر، کیسی فرمائش کر رہی ہے، کیا آرزو ہے اس ماں کی۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، بہن تو بڑی عجیب فرمائش کر رہی ہے۔ فرمایا ہاں حضرت جی آپ تو آپ بس یہ وعدہ کر لیں، مجھے یقین ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا۔ ماں کو یقین تھا، حضرت جی نے وعدہ کر لیا۔ جب چلنے لگے تو وہ بوڑھی ماں پھر کہنے لگی، حضرت جی ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک دعا بھی کر دیجئے۔ بہن اب کون سی دعا کرانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضرت جی جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں کمزور ہو گئی ہوں، بیمار سی رہنے لگی ہوں، حضرت جی بڑا عجیب سا ماحول ہو گیا ہے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، حضرت جی آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے موت نہ دے جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے، کیونکہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنی آنکھوں سے اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے کیسی ماں ہے۔ حضرت جی پھر روئے، بہن میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ماں اپنے اس ننھے سے پھول کو اس مکتب میں چھوڑ کر کے مدرسے میں چھوڑ کے چلی آئی۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب 3 سال گزر گئے، ایک دن صبح کے وقت یہ ننھا سا 5 3 8 سال کا یہ بایزید اپنے استاد جی کے روم میں آیا، کمرے میں آیا۔ حضرت جی 3 سال ہو گئے، ان 3 سال میں ماں کی یاد تو بہت آئی لیکن میں نے کبھی آپ سے چھٹی نہیں مانگی، کبھی آپ سے ضد نہیں کیا، آپ میری ماں کی یاد تو بہت آئی، جب بھی ماں کی یاد آتی تھی تکیہ پر سر رکھ کر رو لیا کرتا تھا، آنسو پہنچ لیا کرتا تھا، کبھی آپ سے ضد نہیں کی، لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت جی اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں سے ملاقات کر کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اب حضرت جی بڑا پریشان ہے کہ اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ آخرکار تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا اچھا بایزید بیٹا تجھے چھٹی چاہیے نا؟ جی اماں جی، جی استاد جی مجھے چھٹی چاہیے نا، ماں سے ملاقات کرنی ہے۔ استاد جی فرمانے لگے اگر بایزید تمہیں چھٹی چاہیے تو ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کرو گے تو چھٹی ملے گی۔ حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ شرط یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے 15 یا 16 صفحے میں نے سوانح حیات میں پڑھ رکھے ہیں۔ فرمایا 15 یا 16 صفحے تم زبانی حفظ یاد کر کے سنا دو گے تب تو تمہیں چھٹی ملے گی، لیکن خوب یاد رکھو اگر سورج ڈوب گیا تو اگلے 3 سال تک تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس ننھے سے بچے نے سنا سمجھ گیا استاد جی چھٹی دینا نہیں چاہتے، استاد جی نہیں چاہتے کہ میں گھر جاؤں، لیکن دل میں آیا جاؤں استاد جی کے سامنے رو منت کروں خوشامد کروں تاکہ کچھ سبق کم ہو جائے، یاد کر کے سنا دوں، اپنی اماں سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن پھر ماں کی نصیحت یاد آ گئی، ماں نے چلتے وقت نصیحت کی تھی بیٹا کوئی بھی حالات آ جائیں کبھی بھی اپنے استاد کی شان میں گستاخی نہ کرنا، استاد جو تمہیں حکم دے وہی کرنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ کچھ نہیں کہا اس ننھے سے بچے نے، سیدھا مسجد کی طرف چلا گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گیا، رونا شروع کر دیا، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے محمود صفات، اے رب السماوات والارض، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے چھٹی صرف اور صرف ماں سے
मुलाकात के लिए मांगी थी। माँ के चेहरे का दीदार करने को दिल तड़प रहा है। ऐ रब्बे दुल जलाल, उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया जो मुझे याद करना मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन वही मेरी बूढ़ी माँ जो मुझे इस मदरसे में छोड़ के गई है, वही मेरी माँ कहा करती थी, हाँ हाँ अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ऐ रब्बे दुल जलाल, मैं तो याद नहीं कर सकता ये सबक, लेकिन अगर तू चाहे तो ये सबक मुझे याद करा सकता है। ऐ अल्लाह, मेरी इस बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए, मुझे ये सबक याद करा दीजिए। खूब रोया, दुआ मांगी और फिर सबक पढ़ना शुरू किया। लिखने वालों ने लिखा, असर के बाद मगरिब से पहले हजरत जी के पास से बच्चा आया, हजरत जी सबक याद हो गया, सबक सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत जी ने सुना, सोचा 2 सफ़े याद होंगे, 4 सफ़े याद होंगे, 6 सफ़े याद होंगे, लेकिन जब सुनाना शुरू किया जितना सबक दिया था उससे 2 सफ़े एक्स्ट्रा सुना दिए। हजरत जी बड़े परेशान हुए कि अब तो इस बच्चे के साथ तो रब का अजीब मामला है, अब तो छुट्टी देनी ही ना वादे के मुताबिक। हजरत जी अब तो मुझे रुखसत है ना, अब तो माँ से मुलाकात कर सकता हूँ। फरमाया हाँ बेटे जाओ, अपनी माँ से मिल सकते हो, लेकिन याद रखना सुबह में वापस आ जाना मदरसे। जी हजरत जी मैं सुबह में जरूर आ जाऊंगा। ये नन्हा सा बच्चा, ईशा के बाद का वक्त हो गया, उसी शहर में माँ रहती थी, उसी शहर में माँ रहती थी। रात के सन्नाटे में दौड़ा भागा अपने घर की तरफ, 3 साल के बाद जा रहा है। दिल में उमंगे उठ रही हैं, दिल में तरंगे फूट रही हैं, दिल के जज्बात उभर रहे हैं। माँ से लिपटूंगा, लिपट करके माँ की पेशानी पर बोसा दूंगा, माँ मुझे प्यार करेगी, लाड करेगी। 3 साल के बाद जा रहा हूँ ना घर, माँ यूं बना के खिलाएगी, यूं पका के खिलाएगी। लेकिन जब गया, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, मन दक्कल बाप, कौन है? अब्बा, अम्मा, आपका बेटा बायजीद हूँ। हमारी आपकी माएँ होती दरवाजा खोलती, बच्चे को सीने से लगाती, चूमती चाटती, प्यार करती। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा चांद आ गया। बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला। एक बार आवाज दिया, दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार आवाज दिया, कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार आवाज दिया, अंदर से रोने की आवाज आई, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद से, मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है, जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाता वो उसे छुट्टी नहीं देंगे। और मैं जानती हूँ मेरे बायजीद के उस्ताद झूठे नहीं हैं, वादा खिलाफी नहीं किया करते। तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अगर तू मेरा बायजीद है तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे तो मेरा वो बायजीद चाहिए जिसको मैं उसके उस्ताद के पास छोड़ के आई हूँ। जब ये बात कही, नन्हे से बच्चे के दिल पे तो बहुत लगी। थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, फिर अपने आंसू पोंछे, फिर अपने बोझल कदमों को उठाया और मदरसे की तरफ चल दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था माँ मिलना नहीं चाहती, माँ मुलाकात नहीं करना चाहती। रात के सन्नाटे में हजरत जी के हुजरे में ये बच्चा आता है, खड़ा हो जाता है। हजरत जी बेदार हुए, उस्ताद जी ने देखा, अरे ये बायजीद खड़ा हुआ है। बेटा तू माँ से मुलाकात के लिए गया हुआ था, तूने बड़ी मेहनत करके ये छुट्टी हासिल की थी, एक रात माँ के पास रह लेता, मैंने तो तुझे इजाजत दे रखी थी। बायजीद रोते रोते बोला, हजरत जी माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है, माँ मिलना नहीं चाहती। उस्ताद जी खड़े हो गए, आकर के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा, अच्छा बेटे माँ ने मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा ये बता, तू अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आया? अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आया? हाय हाय, कौन आज माँ की नाराजगी की फिक्र करता है? कौन आज अपनी माँ बाप की फिक्र करता है? ऐ लोगों, माँ की कदर उससे पूछो जिसके पास नहीं है, बाप की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है। मुझसे पूछो, मेरे पास माँ भी नहीं है, मेरे पास बाप भी नहीं है। मैं अपने वालिद को तो 10 साल पहले ही खो चुका था। अभी पिछले साल 12 जून 2022 बरोज़ पीर मैं अपनी माँ को भी खो चुका हूँ। अब ना मेरे पास माँ है, ना मेरे पास बाप है। हाँ हाँ, अभी असद भाई ने एक इशारा किया, हाँ हाँ वाकई में ये अल्लाह की अजीब
عجیب نعمتیں ہیں یہ ماں باپ. عزیزوں اس چیز کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا, ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. ہمیشہ جب تک میری والدہ زندہ تھی میں بڑے فضائل والدین کے بیان کرتا تھا, لیکن اب ایسا ٹوٹ سا گیا ہوں کہ اب اس موضوع پر بات کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. میری آنکھیں بھر آتی ہیں, مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. اے لوگوں, اپنے والدین کی خدمت کرو. اگر آپ کے موجود ہیں, اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کی ماں موجود ہے آپ اس کی خدمت کرو, والد موجود ہیں ان کی خدمت کرو. یہ دولت اگر ہاتھ سے چلی گئی کروڑوں خرچ کرنے کے بعد تمہیں یہ دوبارہ نہیں مل پائے گی. 12 جون 2022 سے پہلے جب بھی میں گھر جاتا تھا امی جان کو فون کیا, امی جان آج گھر آ رہا ہوں, رات کے 2 بج جائیں, 3 بج جائیں, 4 بج جائیں, میں کہہ دیتا تھا امی جان آپ انتظار مت کیجئے گا, دیر ہو جائے گی, میں آؤں گا, اطلاع کر دوں گا. ہاں میں سب کو گھر والوں کو بتاتا تھا آج اتنے وقت میں گھر پہ پہنچوں گا. میری بیگم صاحبہ تو سو جاتی تھی, میری بیٹی تو سو جاتی تھی, بیٹا تو سو جاتا تھا, بھتیجیاں بھائی سب سو جاتے تھے, لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی. جیسے ہی میں کنڈی کھٹکھٹاتا, دروازہ کھٹکھٹاتا, ایسا لگتا جیسے میری ماں جاگ رہی ہو. فوراً آتی تھی, سب سے پہلے سلام ماں کو ہوتی تھی, سب سے پہلے جواب وہ مجھے دیا کرتی تھی, سب سے پہلے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی تھی. جب سفر پہ نکلتا تھا کسی صوبے کے لیے یا آپ کے بہرائچ کے لیے, پچھلے سال آپ کے علاقے میں کیسر گنج اور اطراف کے علاقے میں آنا ہوا, والدہ کی دعائیں لے کر کے آیا جو جون سے پہلے. ہاں جب بھی آتا تھا میری بیوی فرمائش کرتی میرے لیے فلاں سوٹ لے کر کے آنا, بچے فرمائش کرتے میرے لیے فلاں کھلونے لے کر کے آنا. میری ماں کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی. جب سب کی فرمائشوں کا دور چلتا تب میری ماں کے بوڑھے ہاتھ رب کے سامنے دعا کے لیے اٹھ جایا فرما کرتے اور فرماتے اے رب ذوالجلال. میں ان کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں, میری ماں کہا کرتی یہ میری ہے, اس وقت شاید میری ماں یہ دعا مانگا کرتی ہوگی, اے اللہ اس کی بیوی کو تو سوٹ چاہیے, اس کے بچوں کو کھلونا چاہیے, اے رب مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو صحیح سلامت واپس میرا بیٹا چاہیے. ہاں اے رب ذوالجلال میرے بیٹے کو صحیح سلامت واپس لے کر کے آنا. ہاں واپس جاؤ. بیوی اور بچوں کی نظریں تو جیب پر ہوتی تھی, لیکن ماں کی نظریں بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی تھی. میرے بچے نے کھایا نہیں ہوگا, میرے بیٹے نے کھایا نہیں ہوگا. اے لوگوں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن یہی دعا دینے والی ماں اب میرے پاس موجود نہیں ہے. میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب کا شکر ہے, اللہ نے دولت بھی دی ہے, عزت بھی دی ہے, شہرت بھی دی ہے, بیوی بھی دی ہے, بچے بھی دیے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس معاملے میں اپنے آپ کو سب سے غریب محسوس کرتا ہوں. ہاں کیونکہ میرے پاس ماں کی دولت نہیں ہے, میرے پاس باپ کی دولت نہیں ہے. اے لوگوں اگر آپ کے پاس ماں موجود ہے اس کی قدر کیجئے. میرے نبی نے عالم شباب میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا, میرے نبی نے عالم شباب میں جوانی کے عالم میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا. 6 سال کا ہے میرا نبی. مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک پہاڑی پڑتی ہے, ابوا پہاڑی. ابھی 2 ستمبر کو ابوا پہاڑی پر میں کھڑا ہوا تھا حرمین سفر کے دوران. میں محسوس کر رہا تھا اے رب آج سے 1458 سال پہلے کیا منظر ہوگا جب ایک 6 سال کے معصوم سے بچے کے سامنے اس کی ماں آمنہ دم توڑ رہی ہوگی, جس کا ابا بھی کوئی نہیں, جس کی اماں بھی دنیا سے چلی گئی. اے لوگوں ذرا محسوس تو کرو, ہمارے والدین تو اس دور میں دنیا سے گئے جب ہم ہوش مند ہیں, جب جاننے والے ہیں. ہمارے نبی کی ماں اس وقت دنیا سے گئی جب میرے نبی 6 سال کے معصوم سے بچے تھے. ہمیشہ میرے نبی رویا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مسجد نبی میں فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی ہوتی, سورۃ الفاتحہ شروع کر دی ہوتی کہ میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد, میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. ادھر 55 کی سنو, آخری حج کرنے کے لیے نبی نے ایک ہی حج فرمایا, 4 عمرے کیے, ایک حج فرمایا, کیونکہ تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا جب
میرے نبی آخری حج کے لیے تشریف لے گئے، اس حج کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ جب ابوا پہاڑی آئی، سارے صحابہ کو روک دیا، تنے تنہا اپنی اونٹنی سے اتر کے امام الانبیاء ابوا پہاڑی پر تشریف لے گئے، پیچھے سے صحابہ بھاگے بھاگے گئے۔ حضرت انس کی روایت کے مطابق میرے نبی کی داڑھی کے 19 بال سفید تھے، حضرت علی کی روایت کے مطابق 21 بال سفید تھے، دونوں روایت شرح شمائل میں موجود ہیں۔ امام الانبیاء اپنی ماں کی قبر کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک معصوم سے بچے کی طرح اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر تڑپ تڑپ کے روئے ہیں۔ پیچھے سے صحابہ کرام گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میرے نبی نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اے نوجوانوں، اے فخر پور اور اطراف سے آئے ہوئے بہرائچ کے اچھے لوگوں، 55 سال کے بعد 63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، اے نوجوانوں، مائیں بھلانے والی چیز نہیں ہے، ماؤں کو بھلایا نہیں جاتا، ماؤں کا حق تم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ رب نے قرآن مقدس کے اندر کسی کی عبادت کے ساتھ اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا، لیکن سوائے رسول اللہ کے، لیکن قرآن کریم کھولیں گے، نظریں دوڑائیں گے، آپ کو ملے گا رب ذوالجلال نے 15ویں سپارے میں اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نافرمان بیٹے سن، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، جز بن گیا تیرا رب، مہر لگا دی تیرے رب نے، کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور تجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالات کو پہنچ جائیں تو خوب یاد رکھ، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تجھے ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں ہاں، کیوں وہنن علی وہن، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیرے والدین نے، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے۔ یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کی عبادت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہماری خدمت کا حقدار کون؟ میرے نبی نے فرمایا امی کا، تیری ماں یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا امی کا تیری ماں یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا امی کا تیری ماں، فرمایا یا رسول اللہ، اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں کا مقام 3 مرتبہ زیادہ کیوں، ابا کو چوتھے نمبر پہ کیوں رکھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کچھ ایسے حالات ہیں جس میں صرف اماں ہی بیچاری جھیلتی ہے، ابا کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، یہی ماں ہے جو حمل کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، یہی ماں ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے۔ ہے کوئی فخر پور میں، ہے کوئی بہرائچ میں طاقتور مرد، ہر کوئی ہندوستان، پاکستان، لکھنؤ، اناؤ، کانپور، لکھیم پور، سیتاپور، اعظم گڑھ میں کوئی طاقتور مرد جو 2 کلو کا پتھر 2 ماہ اپنے پیٹ پر باندھ کے دکھائے؟ ارے 2 مہینے تو 9 مہینے تو دور کی بات، کوئی 2 مہینے نہیں باندھ سکتا، کوئی 2 دن نہیں باندھ سکتا۔ یہ ماں ہے بیچاری جو 9 مہینے یہ حمل کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ ہاں ہاں، ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے یہ چیز نہیں کھانی ہے، ماں کی وہ چیز فیورٹ تھی، لیکن ماں نے وہ چیز کھانی چھوڑ دی کیونکہ ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ نہیں لیٹنا، ماں نے اس کروٹ لیٹنا چھوڑ دیا۔ ابا تو پڑا سویا کرتا ہے، اماں کو دیکھو راتوں کو نیند نہیں آتی، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کروٹیں بدلتی ہے، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہے، کبھی چھت کے اوپر جاتی ہے، کبھی چاند کو دیکھتی ہے، کبھی ستاروں کو سے باتیں کرتی ہے، اسے
چین نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے میری ماں۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، یہ تو زندگی کی اور موت کی بازی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے 18ویں سپارے سورہ مومنین کی آیت نمبر 12 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اے میرے بندے تو اپنی پیدائش کے وقت کو کیوں بھول گیا؟ ذرا دیکھ کے صحیح، تیری ماں نے تجھے کتنی مشکلوں سے جنا ہے۔ ہاں ہاں، تو بچہ گندگی میں لت پت ہوتا ہے، ماں پر بے ہوشی طاری ہے، ذرا سا ہوش میں آئی، اپنی بارے میں نہیں پوچھتی، اپنا خیال نہیں ہے، اپنی درد بھول گئی، فوراً آواز دیتی ہے لوگوں میری بیٹی کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے۔ ہاں ہاں، گندگی میں لت پت بچے کو ماں اپنے سینوں سے لگا لیا کرتی ہے، پھر 2 سال تک یہی ماں اپنا خون دودھ کے شکل میں پلاتی ہے، چلنا سکھاتی ہے ماں، کھانا سکھاتی ہے ماں، بولنا سکھاتی ہے ماں۔ ہاں ہاں، جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، بازار میں چلے گئے، عید کا موقع آتا ہے، ہمارے والد کہنے لگے، ہماری والدہ کہنے لگی پیسے کم ہیں، ایسا کرو ہمارے کپڑے نہ بنواؤ، بٹیا کے کپڑے لے آؤ تاکہ بٹیا کی عید ہو جائے، بیٹے کی چپلیں لے آؤ تاکہ بیٹے کی عید ہو جائے۔ اے لوگوں، کہاں ہم ان والدین کے حقوق ادا کر پائیں گے؟ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، جس دن سے بچہ پیدا ہوا اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں، یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی، یہی باپ جب بوڑھا ہو گیا، اس نوجوان کو یہی ماں اچھی نہیں لگتی، یہی باپ اچھا نہیں لگتا۔ اے نوجوان، تجھے کیا ہو گیا؟ کاش تو اپنے طور پر یہ بات سمجھتا، کاش یہ بات سمجھتا ہاں ہاں کہ یہی تیری ماں ہے جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، یہی تیرا باپ ہے جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے۔ خبردار یاد رکھنا، آج اگر تو نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، کل کو تو بھی باپ بننے والا ہے، تیری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر تیری اولاد وہی سلوک تیرے ساتھ کرے گی جو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عید کا موقع آتا ہے، جہاں آپ اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے شاپنگ مال لے جاتے ہو، اپنی بوڑھی ماں کو بھی بائک پہ بٹھا کے لے جایا کرو، اپنے بوڑھے باپ کو بھی بٹھا کے لے جایا کرو۔ ابا جان، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے بچے تھے، عید کا موقع آتا تھا، ابا جان آپ اسی مارکیٹ میں ہمیں لے کر کے آتے تھے، اس دن جس کپڑے پر ہماری نظر پڑتی تھی آپ وہ خرید کے دیا کرتے تھے، جس چپل پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے وہ آپ لے کے دیا کرتے تھے۔ ابا جان، اس تب پیسے آپ کے ہوتے تھے، پسند آپ کے بیٹے کی ہوا کرتی تھی۔ ابو جان، اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ابو جان عید کا موقع ہے، مارکیٹ وہی ہے، آپ اپنی پسند کا کرتا خرید لیجئے، اپنی پسند کا پورے طور پر تہبند خرید لیجئے، ٹوپی خرید لیجئے۔ امی جان، آپ اپنی پسند کا دوپٹہ خرید لیجئے، اپنی پسند کا سوٹ خرید لیجئے۔ ابو امی جان، ہاں ہاں، تب پیسے آپ کے ہوتے تھے، پسند میری ہوتی تھی، آج پسند آپ کی ہوگی، پیسے آپ کے بیٹے کے ہوں گے۔ کہا کرو اپنے والدین سے، وہ تمہیں دل سے دعائیں دیں گے۔ اے لوگوں، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہ ماں باپ کے بڑے احسان ہیں، انہیں تم کبھی چکا نہیں پاؤ گے۔ ہاں ہاں، والدین کی خدمت کرو۔ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو میا پتا، ماترم پترم تسمات سرو اتنین پوجے۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ ماں بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے ایشور خوش ہو جائے گا، سوچتا یہ ہے اللہ راضی ہو جائے گا، بھگوان مان جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سرو اتنین پوجے، اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا۔ اے لوگوں، والدین کی خدمت کرو گے انشاءاللہ۔ امام شافعی کو دیکھو، ہم کیا کریں گے اپنی ماں کی خدمت، کیا کریں گے اپنے باپ کی خدمت۔ امام شافعی جیسا فقیہ
सारा दिन फिक़ा के मसले सुलझाता है, जब शाम का वक्त होता है अपनी माँ के पास आता है, बूढ़ी माँ के हुजरे में बैठकर अपनी अम्मा के पैर दबाता है, अपनी अम्मा के तलवे दबाता है। एक दिन माँ कहने लगी, बेटा तो इतना बड़ा अल्लाह का वली है, इतना बड़ा आलिम है, वक्त का फ़क़ीह है, लोग तुझे इमाम समझते हैं, लाखों हदीसों का हाफिज है, तू मुझ बुढ़िया के पैर दबाता है, क्यों मुझे गुनहगार बनाता है? इमाम शाफ़ई फरमाने लगे, अम्मा अम्मा क्या कहती हो, क्या कहती हो? मेरे वक्त के नबी ने फरमाया है, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। अम्मा मैं आपके पैर नहीं दबा रहा हूँ, मैं अपने जन्नत के दरवाजे को छू रहा हूँ, जन्नत के दरवाजे को छू रहा हूँ। इमाम शाफ़ई अपनी माँ के यूं पैर दबा रहे हैं, माँ ऊँघने लग गई, माँ सोने लग गई। इमाम शाफ़ई पैर दबाते दबाते जज्बाती हो गए और अपना चेहरा नीचे किया और माँ के तलवों को बोसा दे दिया, माँ के तलवों को चूम लिया। माँ की आँख खुल गई, भड़क गई माँ, खींच के चाटा मार दिया। शाफ़ई क्या करता है, मुझको क्यों गुनहगार बनाता है? इतना बड़ा वक्त का फ़क़ीह होके मुझ गुनहगार बुढ़िया के पैर चूमता है। इमाम शाफ़ई की आंखों से आंसू शुरू हो गए। अम्मी जान मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जज्बाती हो गया। अम्मी जान जब मैंने आपके चेहरे, आपकी तलवों को चूमा, आपके तलवे को बोसा दिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने जन्नत के दरवाजे को छूम लिया हो। ये कौन कह रहा है? इमाम शाफ़ई कह रहे हैं। हमारी माओं का क्या हाल है, हमारे वालिद का क्या हाल है? हाय हाय अजीज़ों, नौजवानों, हमारे पास अक्सर वालिदैन के फ़ोन आते हैं। अभी चंद रोज़ कबल मैं अर्ज़ करता हूँ, एक माँ ने फ़ोन किया, बेटा आप मेरे बेटों को समझाएं, बेटा आप, यही अल्फाज थे, बेटा आप मेरे बेटों को समझाएं। मैंने कहा जी अम्मा जी फरमाएं, क्या बात है? क्या बताया? मेरे बेटे का नाम, मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगा, आपके कैमरे चल रहे हैं, कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाए, मैं इशारा करता हूँ। मैंने कहा अम्मा जी आपके बेटों का नाम क्या है, आप बताइए तो सही, क्या गिला है? वो माँ रोते रोते कहने लगी, हमारे 2 बेटे हैं, उन 2 बेटों ने हम दोनों को बांट रखा है, यानी हम माँ बाप, हम मियाँ बीवी को बांट रखा है। एक बेटा कहता है 1 साल अम्मा हमारे पास रहेगी, अब्बा तुम्हारे पास रहेंगे, और दूसरा बेटा कहता है 1 साल अब्बा हमारे पास रहेंगे, अम्मा तुम्हारे पास रहेंगे। बेटा आप मेरे बेटों से कह दीजिए वो 1 रोटी दे दे मुझे, हम दोनों आधी आधी खा लिया करेंगे, लेकिन हम दोनों को बुढ़ापे में अलग ना करें, बुढ़ापे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय हाय हाय, ये नौजवान कहाँ जा रहा है, ये उम्मत कहाँ जा रही है? मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह ही जानता है कब आएगी। या रसूलल्लाह कुछ निशानी? फरमाए जब माओं को जलील किया जाएगा आ जाएगी, जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। जब बेटियां भी माओं को डांटते तो समझ लेना क़यामत आ गई। अक्का उम्मुहु, हाय हाय, तिरमिज़ी की रवायत है, बाबुल फितन में अबू हुरैरा रावी है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, क़यामत की निशानियां सुनना चाहते हो? सुनो, इदा तुखदल फैउ दुवला वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिगैरि दीन व अताउ रजुल इम्राअतहु व अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अख्शा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमुर रजुल मखाफ़त शर्रिहि व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल खुमूर बलाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी फरमाने लगे, मैं सब टुकड़े को छोड़ के एक की तशरीह करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा पूछते हो क़यामत कब आएगी? सुनो, अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अख्शा अबाहु व ज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद। अक्का उम्मुहु, अक्का इसका तर्जमा मैं दूसरी जुबान में क्या करूँ? कोई ऐसा लफ्ज़ ही नहीं सिवाय अरबी के जिसमें अक्का का मफ़हूम अदा किया जा सके। हाँ, मैं इसको मिसाल से समझाया करता हूँ। मेरे नबी कहना ये चाहते हैं, अगर किसी का आप पर बड़ा एहसान हो, आप मिसाल के तौर पर मुझे जरूरत थी आपकी, आपने मेरा सपोर्ट किया, आपने हर एतबार से मेरा साथ दिया, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत आए, मैं आपको आंखें दिखा दूं, आपके काम ना आऊं, आपका कोई काम ना करूं, अरबी जुबान में इसे आका कहते हैं। मेरे नबी ने ये लफ्ज माँ के लिए इस्तेमाल किया है। फरमाया आका उम्म हो, ये माँ है जिसमें बचपन में नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा की है। आया अबू हुरैरा, आका उम्म हो, नाफरमान बेटे
قیامت کے آخری دور میں اپنی پیدا کرنے والی اس نوکرانی بن کر کے خدمت کرنے والی ماں کو دھکے دے کر کے نکال دیا کریں گے۔ جب یہ وقت آ جائے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ فادنا صدیقہ، بیٹے اپنے دوستوں کو گلے سے لگائیں گے، اپنے دوستوں کی پارٹیوں میں ہزاروں خرچ کریں گے، لیکن وہ اخشا اباہو، اپنے باپ کی دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے، اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کریں گے۔ جب یہ سب ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ یا رسول اللہ اور کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا فساد القبیلۃ فاسقہم، قوم کا سب سے بدتر انسان قوم کا سردار بن جائے گا، حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی۔ میرے نبی کی حدیث سنو اور آج کا ماحول دیکھو، حکومت نااہلوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یا حکومت کرنے کے حقدار ہیں، اہل ہیں؟ ارے انہیں تو حکومت کے حق کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو تو پورے طور پر کسی نظام کا پتہ نہیں ہے، سمویدھان کا پتہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہیں ہے، کسی ایک دھارا کا پتہ نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے۔ میرا نبی فرما کے گیا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ہاں حکومت نائلوں کے پاس چلی جائے گی۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْجُلَهُمْ، قوم کا سب سے بدتر انسان قوم کا سردار بن جائے گا۔ وہاں اور کیا ہوگا؟ وزارت الاسوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، مسجدوں کے ممبر سے بھی لڑائی اور جھگڑے کی بات کی جائے گی، ان ممبروں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا، لوگ عالموں کا ساتھ نہیں دیں گے، لوگ علماء کو منہ نہیں لگائیں گے، ان کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور ہاں نتیجہ یہ ہوگا ان ممبروں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا، یہاں سے وہ اپنی نماز تو خراب کریں گے ہی، تمہاری نمازوں کو بھی خراب کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وزارت القینات والمعادف، وزارت القینات والمعادف، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کی محفل سجانے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، گانا بجانا عام طور سے کیا جائے گا، لیکن دین کی محفل سجانے کے لیے، نعت نبی سنانے کے لیے، دین کی بات سنانے کے لیے حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ ہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب عام طور سے پی جائے گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگیں گے۔ کیا آج شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا؟ کیا وسکی نہیں کر دیا گیا؟ کس کم وقت مفتی نے پورے طور پر بیئر کو حلال قرار دے دیا؟ کس کم وقت مفتی نے وسکی کو حلال قرار دے دیا؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے بیئر بھی حرام ہے، وسکی بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، گانجا بھی حرام ہے، افیم بھی حرام ہے، بانگ بھی حرام ہے۔ ہاں شریعت مطہرہ میں تمام وہ نشے حرام قرار دے دیے گئے جس میں اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، جو انسان کا دماغ پورے طور پر مدہوش کر دے، ایسے تمام کے تمام نشوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ وَأَكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگ ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی تعظیم کریں گے، کسی کے دل میں کسی کی عزت نہیں ہوگی، صرف اس وجہ سے اس کی عزت کریں گے تاکہ میں اس کے شر سے بچ سکوں، تاکہ اس کے شر سے بچ سکوں۔ ہاں اور کیا ہوگا؟ وَيَطَاعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، شوہر اپنی بیویوں کے تلوے چاٹیں گے، ان کی غلامی کریں گے، ماؤں کو جھٹکے دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، لوگ اپنے بڑوں کو برا کہنے لگیں گے، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی گالی دینے لگیں گے، حتیٰ کہ اکابر کو بھی گالی دینے لگیں گے۔ اے ابو ہریرہ، جب یہ سب ہونے لگے تو تم انتظار کرنا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اے لوگوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ آئندہ ہونے والا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ علم کے میدان میں آؤ، تعلیم کے میدان میں آؤ۔ بس اب بہت جلدی آپ سے میں رخصت ہوا چاہتا ہوں، میں عرض کر دوں میں اس واقعے کو ادھورا چھوڑ رہا تھا، اب اسے میں پورا کر رہا ہوں۔ 3 سال کے بعد یہ معصوم سا بچہ جو اپنے گھر گیا تھا، جس کا نام بایزید تھا، ماں نے دروازہ کھولا؟ نہیں کھولا۔ استاد جی نے پوچھا اپنی اماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آئے؟ نہیں، ابھی تک اس بچے کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر ہی اٹھایا، استاد جی نے دیکھا آنکھیں لال ہیں، آنکھیں بہ رہی ہیں، فرمایا استاد جی
رویا بہت ہے، دل رویا بہت ہے، کلیجہ پھٹا بہت ہے، لیکن استاد جی آنکھیں بہی تو بہت ہے، لیکن میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں اور اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں۔ استاد جی نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنی درسگاہ میں چلے جاؤ، صبح ملاقات کریں گے۔ یہ معصوم سا بچہ کہنے لگا استاد جی میں درسگاہ میں بعد میں جاؤں گا، سونے کے لیے بعد جاؤں گا، پہلے آپ ایک وعدہ کریں مجھ سے۔ بیٹا کون سا وعدہ لینا چاہتا ہے؟ استاد جی وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا۔ بیٹا کون سا وعدہ؟ وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا۔ کون سا والا؟ ہاں استاد جی میں چھوٹا سا بچہ ہوں، کبھی رونے بھی لگوں گا، ضد بھی کروں گا، بھاگنے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اللہ کا ولی نہیں بن جاتا آپ مجھے مدرسے سے جانے نہیں دیں گے، مدرسے سے چھٹی نہیں دیں گے۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بیٹے یوں بنا کرتے ہیں، بیٹوں کے اندر یوں جذبہ ابھرا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ استاد جی نے اس بچے کو دعائیں دی، وہ مدرسے میں رہنے لگا۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 5 سال گزرا، 10 سال گزرا، 15 سال گزرا، 17 سال گزر گئے، 17 سال گزر گئے۔ ہاں 17 سال جب پورے ہو گئے، تربیت پوری ہو گئی، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، استاد جی سوئے ہوئے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی خواب میں آ کے بایزید کے استاد سے فرماتے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو، جا کر کے بایزید کو خوشخبری سناؤ، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب تم اپنی ماں کے پاس رہ سکتے ہو۔ جاؤ اس بچے کو جا کر کے بتاؤ اس کی ماں کی دعاؤں کو رب ذوالجلال نے عرش اعظم پر قبول فرما لیا ہے اور اس کو ولی کامل بنا دیا ہے، اس کے ہاتھ میں ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا فرما دیا۔ سبحان استاد جی آئے، گھر سے چلا تھا بچہ، کتنے سال کا تھا؟ کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا۔ 17 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 17 5 22 سال کا ہو گیا۔ اب استاد جی گئے، تہجد کا وقت ہے، جا کر کے کیا دیکھا کہ 22 سال کا نوجوان سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ اے رب ذوالجلال تو جانتا ہے ان 17 سال میں بوڑھی ماں کی یاد بہت آئی ہے، لیکن اب بہت تڑپا رہی ہے۔ اے رب کچھ ایسا معاملہ فرما دیجئے، کچھ ایسا سبب بنا دیجئے کہ بوڑھی ماں سے ملاقات ہو جائے۔ پیچھے سے استاد جی گئے اور فرمائے بیٹا اٹھو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو، اب تم ولی کامل بن چکے ہو۔ ہاں آج 17 سال کے بعد یہ بیٹا اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ دکھ یہ ہے شفیق استاد چھوٹ رہا ہے، محبت کرنے والا مدرسہ چھوٹ رہا ہے۔ ہاں جہاں بچپن میرا گزرا وہ مدرسہ چھوٹ رہا ہے، لیکن دل کے اندر ایک خوشی کا ماحول بھی ہے کہ آج 17 سال کے بعد بوڑھی ماں کا دیدار ہو جائے گا۔ آج سے 14 سال پہلے یعنی مدرسے میں آنے کے 3 سال کے بعد بھی یہ بچہ ماں سے ملاقات کے لیے چلا تھا۔ اس دن بھی اندھیرا تھا، آج بھی اندھیرا ہے۔ اس دن دروازے بند تھے، آج دروازے بند نہیں ہیں، آج دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بوڑھی ماں استقبال میں دونوں باہیں پھیلائے ہوئے کھڑی ہے۔ جیسے ہی بایزید پر نظر پڑی، بوڑھی ماں فرمانے لگی میرا بیٹا آ گیا، میرا بایزید آ گیا۔ بیٹا ابھی میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں اللہ کے رسول آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے اور بتا گئے کہ میں اپنے جس بیٹے کو تو نے 17 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آج اس بیٹے کو ولی کامل بنا کر تیری گودی میں واپس کر رہا ہوں۔ اے میری ماؤں، اے میری عزیزہ بہنوں، آپ بھی اپنے بچوں کی یوں تربیت کیا کیجئے، آپ بھی اپنے بچوں کو یوں پڑھائیے لکھائیے، انہیں بڑا کیجئے، ان کی تربیت کی فکر کیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اس سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا کہ اس کو دین کی تعلیم دے دے، تعلیم دے دے، اس کی اچھی تربیت کر دے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور آپ دلوائیے، آپ اسے ناظرین کیوں نہ پڑھوائیے، لیکن آپ اپنے بچے کو دین کا علم ضرور سکھائیے۔ بے شک آپ اپنے بچے کو انگلش بھی پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو سنسکرت بھی پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو تمام زبانیں پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو انٹر کرائیے، بی اے کرائیے، سی اے کرائیے، ایم سی اے کرائیے، ایم ٹیک کرائیے، بی ٹیک کرائیے، چارٹر اکاؤنٹر بنائیے، آپ LLB کرائیے، بیرسٹر
बैरिस्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अल्लाह के लिए उसे अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाइए, उसे दीन का इल्म जरूर पढ़ाइए, उसे उर्दू की बुनियादी किताबें जरूर पढ़ाइए, ताकि अपने बाप के बच्चे को हलाल और हराम की तमीज आ जाए। हाँ, मैं आखिरी गुजारिश अपने तमाम भाइयों से करना चाहता हूँ, वो मैं बहनों के हवाले से, जो हर एक जलसे में एक दुखियारी बहन का पैगाम है, जो हर एक जलसे में अपने भाइयों तक पहुंचा दिया करता हूं। उस बहन ने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है और मुझसे कहा है आप मेरा पैगाम तमाम उम्मत के भाइयों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि किसी भाई की बहन की आंखों में आंसू ना आए। वो बहन बहुत रोई थी, वो रो करके कहने लगी, हजरत जी, एक बहन का फोन आया, रोने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, अब फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, वो इस वजह से फोन नहीं उठाते, भाई कुछ मांगने लग जाएंगे, आप मेरे भैया से कह दीजिए, हाँ हाँ तेरी बहन को कुछ नहीं चाहिए, तेरी बहन तो भैया के प्यार की भूखी है, भैया की बड़ी याद आती है, उनसे कह दीजिए वो फोन पे बात कर रहे हैं, कान तरस गए भैया की आवाज सुने हुए हैं। हाँ हाँ, कभी आपने देखा है जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है, बाप का जनाजा उठता है, उस दिन बहनें अपने बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन से मैंने पूछा, बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी, हजरत जी आज बाप का जनाजा उठ रहा है, मायके के दरवाजे हम पर बंद कर दिए जाएंगे, भैया फोन भी नहीं करेंगे। नौजवानों, मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो, बहना अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, अल्लाह ने मुझे 5 बहनें दी हैं। जब से उस बहन का फोन नहीं आया था, मैं भी हफ्ते में एक दिन जुमे वाले दिन अपनी बहनों की खैरियत मालूम करता था, लेकिन जब से उस बहन का फोन आया, मैंने अपने दिल में महसूस किया कि बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार करती हैं, करती रहती हैं। अल्लाह ने मुझे 5 बहनें दी हैं, 5 मुझसे बड़ी हैं, मैं 5 बहनों से छोटा हूँ। अब मैंने अपना मामूल ये बना लिया है, सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत और इशराक के बाद सबसे पहले छोटी बहन को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर 5 बहनों को फोन करके खैरियत मालूम करता हूँ। बहना आप कैसी हैं? बाजी साहिबा आप कैसे हैं? अप्पी जान आप कैसे हैं? आपा जान आप कैसी हैं? मेरी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, बड़ी दुआएं देती हैं। अभी चंद रोज कब मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया, मैंने कहा बहना कैसी है, कैसी है, ठीक तो है? मेरी बहन हंसने लगी, कहने लगी भैया रोजाना एक ही बात पूछते हो, कैसी हो, कैसी हो, कैसी हो? अरे अच्छी हूँ, अच्छी हूँ, और कैसी होंगी? फिर मेरी बहन ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मैंने कहा बहना तू खैरियत से है? तो ठीक है। मेरी बहन हंस के कहने लगी, जिस बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई मौजूद हो, उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा जुमला है जो दिल को ठंडक पहुंचाता है। हाँ हाँ, आए नौजवानों, अभी तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ, इस भाई की गुजारिश मान लीजिए, आप रोजाना दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा जरूर अपनी बहन को फोन करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाँ हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमाए। जरूर खैरियत मालूम करना, बहना तू कैसी है, आप बाजी साहिबा आप कैसी हैं, आपा जान आप कैसी हैं? ईद का मौका आता है जहां आप अपनी बीवी, अपने बेटों के कपड़े बनवाते हो, अपना सूट बनवाते हो, अपनी बीवी का सूट लेकर के आते हो, 10,000 का लाओ, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन आपसे अपील करूंगा, आप अपनी बहन को भी 500 का सूट हदिया कर दिया करो, गिफ्ट दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहन हुई, आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाए, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले में हंगामा कर देगी, सारे महल्ले को दिखाती फिरेगी, देखो मेरा भैया आया हुआ है, देखो ये सूट मेरे मायके से आया है, ये सूट मेरा भैया लाया है, मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, मेरा भैया मेरे लिए सूट लाया है, कपड़े लाया है। मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरा
میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے، دیکھو میرا بھیا میرے لیے سوٹ لایا ہے، عیدی لایا ہے۔ کبھی کبھی ننھے منھے بھانجوں کو 100-200 کے کھلونے گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لوگوں دیکھو میرا ماما آیا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے شوز لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے۔ ہاں میری نانی نہیں ہے، میرے نانا نہیں ہے، میرا ماما میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہن کو لینے اس کی سسرال پہنچ جایا کرو اور کہا کرو بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے، چلو گھر چل کر کے آئیں۔ بہن آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی دال اور سبزی کھائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھا لیا کرو۔ کبھی کبھی روٹی کا لقمہ بنا دال میں ڈبو کر اپنی بہن کے منہ میں محبت سے رکھ دیا کرو۔ کبھی کبھی اس کے ہاتھ کا لقمہ چھین کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو یوں ہی لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ بہنا آج ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، آج ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ہے تو آج بھی بھائی بہن نا، ہے تو آج بھی ایک ہی ماں کے آنگن میں پلے بڑھے۔ بہنا پھر سے اپنے بھائی کے منہ میں لقمہ بنا کے رکھ دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ کبھی کبھی فرق مسرت سے اپنی بہن کی گودی میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب بچپن میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتا تھا تو یوں ہی اپنی گودی میں سر رکھ کر مالش کیا کرتی تھی۔ بہنا پھر سے اپنے بھائی کے سر میں تیل کی مالش کر دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہاں کبھی کبھی بہن کو کچھ ہدیہ دے دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے ابا جان کوئی چیز کھانے کی بڑے طور پر لایا کرتے تھے، فخرپور سے، کیسر گنج سے، بہرائچ سے، میرا حصہ الگ لگتا تھا، تیرا حصہ الگ لگتا تھا، ہم اپنے حصے کی چیز کھا لیتے تھے، تو بچا کے رکھا کرتی تھی، جب تو کھاتی تھی اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی تھی، اپنے حصے میں مجھے حصے دار بنا لیا کرتی تھی۔ اے میری بہنا میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اپنی بہنوں کو یہ کہا کرو، میرے نبی نے فرمایا رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہو ان کی خدمت کرتا ہو، اچھا اپنے پڑھائے لکھائے، جب بالغ ہو جائیں دیندار گھرانے میں شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، میرا رب ان سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ہاں اے لوگو والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، علماء کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، حفاظ کی عزت کرو، یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے تمہارا دین باقی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم ان علماء کو برا نہ کہا کرو، ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض۔ اے لوگو یہ علماء ہیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، یہ وہ ہے جن کے لیے مغفرت کی دعا آسمان کے تارے بھی کرتے ہیں، زمین کے ذرات بھی کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو روپیہ پیسے کا وارث نہیں بنایا کرتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحد وافر، جہاں تمہیں علماء مل جائیں ان سے تم علم دین سیکھ لیا کرنا۔ اے لوگو ان علماء کی عزت کرو، ان خطبہ کی عزت کرو، ان شعراء کی عزت کرو، ان حفاظ کی عزت کرو۔ ہاں ایمانداری سے بتانا یہی ہے جن کی وجہ سے داڑیاں موجود ہیں، ٹوپیاں موجود ہیں، سب کچھ سہنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے آپ کے بچوں کو کلمہ طیبہ یاد ہے، انہی کی وجہ سے آپ کے بچوں کو کلمہ شہادت یاد ہے، انہی کی وجہ سے نماز کی سنتوں کا علم ہے، انہی کی وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں۔ جس دن علماء ختم ہو جائیں گے اس دن دین ختم ہو جائے گا۔ اے لوگو ایک عالم
زمین کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے آسمان کے لیے چاند کا ہونا ضروری ہے. ایک عالم زمین پر ایسے ہی چمکتا ہے جیسے آسمان پر چاند چمکتا ہے. ہاں ایمانداری سے بتانا نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں. اذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں. تمہارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں. اماں کا انتقال ہو گیا ایصال ثواب کون کرتا ہے؟ یہی بیچارے علماء ہیں. بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ ان کو گالیاں دی. آپ کی گالیاں ان کے حصے میں آئیں. آپ کا حسد ان کے حصے میں آیا. آپ کا تانا ان کے حصے میں آیا. آپ کا بغض و عداوت ان کے حصے میں آیا. آپ کے تمام خرافاتیں ان کے حصے میں آئی. اے لوگو اپنے علماء کو مجبور نہیں مضبوط بناؤ. ان علماء کی قدر کرو. میرے رب کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم. ہاں اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے میں اس میں اضافہ کروں گا. روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا. تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے لکھا. حافظ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا. علامہ جریر ابن طبری نے تفسیر طبری میں لکھا. امام سیوطی نے الاتقان میں لکھا. یہاں پر پورے طور پر نعمت سے مراد علماء ربانیین کی ذات مقدسہ ہے. یہ علماء اللہ کی نعمت ہیں. حفاظ اللہ کی نعمت ہیں. شعراء اللہ کی نعمت ہیں. ادباء اللہ کی نعمت ہے. قاری اللہ کی نعمت ہے. رب کا فتویٰ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم ان کی قدر کرو گے آپ کے خاندان میں بھی رب علماء پیدا کرے گا, حفاظ پیدا کرے گا, قاری پیدا کرے گا, مفتی پیدا کرے گا. لیکن خوب یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ. امام المفسرین علامہ رازی نے یہاں پر کفر کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک انکار کرنے کا, دوسرا شکریہ ادا نہ کرنے کا. اگر آپ نے علماء کا انکار کیا, ان کا ساتھ نہ دیا, ان کا شکریہ ادا نہ کیا, ان کا ساتھ نہ دیا تو رب کا فتویٰ سنو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ آپ سے نعمتوں کو چھین لے گا اور ایسی جگہ ان کو آباد کرے گا جو ان کی قدر کرتے ہیں. اے لوگو علماء کی قدر کرو. اے لوگو مدارس کی قدر کرو. کفر چاہتا ہے, باطل چاہتا ہے عوام کا رشتہ علماء سے ٹوٹ جائے. ہاں مفکر اسلام حتمنا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 30 سال پہلے برما کی سرزمین پر اعلان کیا تھا. وقت جا کر کے دیکھا وہاں کے لوگ علماء کا ساتھ نہیں دیتے, قاریوں کا ساتھ نہیں دیتے, مفتیوں کا ساتھ نہیں دیتے, علماء کو برا کہتے ہیں, ان کی بات نہیں سنتے. مفکر اسلام نے زمین پر پاؤں مار کر 30 سال پہلے برما کی سرزمین سے اعلان کیا تھا اے برمی مسلمانوں تم علماء کا ساتھ نہیں دیتے, تم قاریوں کا ساتھ نہیں دیتے, تم حفاظ کو برا بھلا کہتے ہو, فارسین انبیاء کا ساتھ نہیں دیتے. میری نظریں کہتی ہیں, میری آنکھ دیکھ رہی ہے, ان قریب رب تم پر ظالم کتوں کو مسلط کرنے والا ہے. مفکر اسلام تو دنیا سے چلا گیا. 22 دسمبر 1999 27 رمضان المبارک کو سورۃ الیاسین کی تلاوت کرتے کرتے مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن 30 سال کے بعد دنیا نے دیکھا رب نے ایک بدھسٹ قوم کو پیدا کیا جس نے برمی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا. ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا, ان کی ماں اور بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا, ان کے معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. ہاں ان کی زمینیں چھین لی گئی, ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی. برمی مسلمان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا. وہ برما چھوڑنا پڑا. کچھ نے بنگلہ دیش میں جا کر کے پناہ لی, کچھ صوبہ آسام میں جا کر کے بولان کی وادیوں میں آباد ہو گئے, کچھ افغانستان میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. آج حال یہ ہے برمی مسلمانوں کا کوئی دیش نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. آئے امت مسلمہ کے نوجوانوں, آئے ملک ہندوستان کے نوجوانوں, میں تم کو بھی دیکھتا ہوں, تم کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تم بھی اپنی زبانوں کو خاموش کرو, علماء کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ کرو. اپنی زبانوں سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالو جس سے علماء کی شان میں گستاخی ہو جائے. مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا, فرمایا اگر تم نے کسی حافظ کو ناحق گالی دی, کسی عالم کو ناحق گالی دی, رب ذوالجلال تمہاری 7 نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا نہیں ہونے دے گا.
آپ پورے طور پر یہ وقت کا تقاضا ہے، اے لوگو علماء کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو، حفاظ کا ساتھ دو، اپنے علاقے کے جتنے ادارے معتبر ادارے ہیں سب کا ساتھ دو، آپس کے اختلاف کو بالائے طاق رکھو، آپ کا مسلک آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے گھر میں کسی مسلک پر جا کر کے چلے، لیکن جب مسلمان کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، ملت کی بات آ جائے تو وہاں پر مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ایک ملت ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھو، تمام کی تمام نفرتوں کو بالائے طاق رکھو، میرے نت کرو، احترام کرو، کوئی بھی صحابی ہو، صدیق اکبر سے لے کر کے چاہے فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، سیدنا علی ہو، حضرت بلال ہو، حضرت ہلال ہو، حضرت عمران ہو، حضرت سقران ہو، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت سفیان ہو، امیر معاویہ ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، وائل ابن حجر ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، عبداللہ بن ابی اوفا ہو، عبداللہ بن سلام ہو، عبداللہ بن سلام ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، جتنے صحابہ ہو، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، بس بالکل آخری لمحہ ہے ہماری اس بیان کا، ان صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، وکرہنا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اولئک هم الراشدون۔ صدیق اکبر سے لے کر فاروق اعظم تک، فاروق اعظم سے لے کر کے عثمان غنی تک، عثمان غنی سے لے کر کے سیدنا علی تک، حضرت علی سے لے کر کے بلال تک، بلال سے لے کر کے حضرت ہلال تک، حضرت ہلال سے لے کر کے حضرت ابو سفیان تک، ابو سفیان سے لے کر کے میرے نبی کی 10 سال تک خدمت کرنے والے حضرت انس بن مالک تک، حضرت انس بن مالک سے لے کر کے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ تک، حضرت حنظلہ سے لے کر کے میرے نبی کے رازدار حضرت حذیفہ بن الیمان تک، حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے حضرت عمران تک، حضرت عمران سے سقران تک، سقران سے ابو سفیان تک، ابو سفیان سے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے عبداللہ بن مسعود تک، عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ بن جعفر تک، عبداللہ بن جعفر سے عبداللہ بن سلام تک، عبداللہ بن سلام سے عبداللہ بن ابی اوفا تک، عبداللہ بن ابی اوفا سے عبداللہ بن عثمان تک، عبداللہ بن عثمان سے لے کر کے حضرت وائل ابن حجر تک، اس روئے زمین کے پہلے صحابی صدیق اکبر سے لے کر کے اس روئے زمین کا آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ عنہ تک، تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان صحابہ کرام کی عظمت کو دلوں میں بٹھائیے، ان صحابہ کرام کے کردار کو اپنا کردار بنائیے، کیریکٹر کو اپنا کیریکٹر بنائیے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی، خبردار کسی صحابہ کے بارے میں برے برے القاب میں استعمال کرنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی 1 روپیہ خرچ کرے تو میرا نبی فرماتا ہے ولو نصیف ولا نصیفا، تمہارا احد پہاڑ کا سونا میرے صحابی کے 1 روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر کی روایت ترمذی میں ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جہاں تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، تم وہاں اس پر اللہ کی لعنت بھیجا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، لا یصلح الطعام الا بالملح، اور کھانا نمک کے بغیر اچھا نہیں لگتا، جیسے کھانا نمک کے بغیر اچھا نہیں لگتا ہمارا دین بھی صحابہ کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پورے طور پر عظمت صحابہ پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی گزری سو گزری، اب
یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ جتنی زندگی ہوگی وہ ہماری صحابہ والی زندگی ہوگی، وہ ایمان والی زندگی ہوگی، وہ اسلام والی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی۔ آج کے بعد یہ طور پر ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم مسلمان نظر آئیں گے۔ اللہ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرہ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عابر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا انت الکریم المعبود، کثیر العطایا وغافر الخطایا، ساتر العیوب علام الغیوب۔ یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین، اکفنی توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کریم اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ راحت کا آدھا پہر گزر چکا ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے تو ہمیں سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کثیر تعداد میں تیرے بندے اور بندیاں موجود ہیں اس مجمع میں، اللہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے اور بچیاں بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں۔ اللہ میں گنہگار سہی، کوئی تو اس مجمع میں ایسا ہوگا جو تیرا مقبول بندہ ہوگا۔ اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقہ توفیل میں ہم سب کی معافی کا اعلان فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں۔ کریم اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جس پر تجھ سے جنت کا سوال کر سکے، بس گزارش اتنی ہے ہم سب کو جہنم کے انگاروں سے بچا لیجئے۔ اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچا لیجئے، دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ بڑی محنت سے بزم سجائی گئی، جلسہ سجایا گیا، ہمارے علماء شعراء بڑے دور 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 دراز کا سفر کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اللہ اس دیار میں آئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما لیجئے، اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن جن بھائیوں نے جس اعتبار سے اس جلسے میں حصہ لیا ہے، سب کے کاروبار میں، روزی میں، رزق میں، گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں خوب خوب برکت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دیجئے، امام الانبیاء سے اور آپ کی سنتوں سے سچا عشق نصیب فرما دیجئے، ہماری بہنوں کو سیدہ فاطمہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اکابر علماء کرام کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ غفور رحیم اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جہاں جہاں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما لیجئے، وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں پر پانی پھیر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا لیجئے، ہم سب کے گھر والوں کو بھی نیک بنا لیجئے، ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب میں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اللہ ان کی عمروں میں خوب خوب برکت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کو سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو میں جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ غفور رحیم اللہ جتنے مرحومینات دنیا سے رخصت ہو چکے خصوصاً اس بستی
سے سب کی بخش و مغفرت فرما دیجئے، سب کو قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دیجئے، سب کا جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما دیجئے۔ اللہ آنے والی تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے ہم سب کو خصوصاً اس بستی کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا ہم پر حق ہے، میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ سب کے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہ مانگ سکے دلوں میں ہے شان کریمی سے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک